رو رہا ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے, مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میں بہت بڑا پاپی ہوں, میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں. عزیزان محترم حضرت سلیمان آمش فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہا ہے, وہ زاروں قطار رو رہا ہے. آپ فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا, میں نے ایک چکر لگایا, 2 چکر لگائے, میری نظر اس پر پڑتی, دیکھتا وہ روتا. عزیزان محترم حضرت سلیمان آمش فرماتے ہیں میں نے اپنے طواف پورا کر لیا, طواف مکمل کر لیا. اس کے بعد میں اس کے پاس میں پہنچا, میں نے کہا اے شخص آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کیوں رو رہا ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بندہ آ کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا تڑپ کر رو رہا ہے؟ عزیزان محترم وہ شخص کہتا میں بہت بڑا پاپی ہوں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. سلیمان آمش فرماتے ہیں آخر مجھے بتا تو صحیح, تو نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی داستان آج تک جس کو سنائی ہے اس نے مجھے دھتکارے دی ہیں, اس نے مجھے دھتکارے دے کر اپنے پاس سے ہٹا دیا ہے. سلیمان آمش فرماتے ہیں آخر میں تیری داستان کو سننا چاہتا ہوں, میں تجھے دھتکارے نہیں دوں گا, تو بتا آخر معاملہ کیا ہے, ایسا کون سا گناہ کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے؟ عزیزان محترم حضرت سلیمان آمش کو اپنا واقعہ سنانا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب جنگ کربلا ہوئی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے. میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت جس وقت جنگ ہو رہی تھی, جس وقت حضرت علی اصغر شہید ہو رہے تھے, جس وقت حضرت اور محمد شہید ہو رہے تھے, محمد بن قاسم شہید ہو رہے تھے, حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے, میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. نہ تو میں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تھا, نہ میں یزیدیوں میں گیا تھا. لیکن عزیزان محترم آپ فرماتے ہیں میرا دل کانپ اٹھا. چند دن کے بعد میں آسمان سے خون برسا. اگر میں اپنی بستروں کو اٹھاتا, دیکھتا کہ بستروں کے اندر سے خون نکل رہا ہے, جہاں دیکھتا جس چیز کو اٹھاتا ہر چیز کے اندر سے خون نظر آتا. وہ شخص جواب دیتا ہے حضرت سلیمان آمش کو کہ جب میں رات کو لیٹا, میں حقیقت میں سویا ہوا نہیں تھا, میں جاگ رہا تھا, میری آنکھیں مچی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک صف بچھائی گئی, اس صف کے اوپر سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر بیٹھے. عزیزان محترم اس کے بعد میں ایک صحابہ کی جماعت آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو لے کر آؤ جنہوں نے حضرت امام حسین سے جنگ کی تھی, جنہوں نے یزیدیوں کا ساتھ دیا تھا, ان لوگوں کو لے کر آؤ. وہ شخص جواب دیتا ہے ایک ایک کر لایا جاتا. لانے کے بعد میں ان سے پوچھا جاتا تو نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ وہ کہتا میں نے یزید کا ساتھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے, غصے میں ہے. عزیزان محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نیزہ مار کر ختم کر دو. عزیزان محترم شخصوں کو بلایا جاتا, لوگ آتے, یکے بعد دیگر لوگ آتے چلے گئے, ان سے پوچھا جاتا تم نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ وہ بتاتے ہم نے یزید کا ساتھ دیا ہے. اور صحابہ کرام وہاں پر جو موجود تھے عزیزان محترم وہ نیزہ مارتے, ان کو ختم کر دیتے. وہ شخص کہتا جب میری باری آئی نبی کی بارگاہ میں جا کر میں گڑ گڑانے لگا, میں رونے لگا. میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک پکڑ لیے, میں چیخنے لگا. میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا یا رسول اللہ میں حضرت امام حسین کے ساتھ بھی نہیں تھا, یزیدیوں کے ساتھ بھی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو نے میرے نواسے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دھکا دیا اور فرمایا جا تو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے, تجھے جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جو جہنم کا سب سے نیچا طبقہ ہے. عزیزان محترم وہ شخص کہتا ہے جب میں نے اتنا سنا میرا دل کانپ گیا. میں وہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بدل نہیں سکتے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے. نبی نے
جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ نبی نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے میں غلاف کعبہ پکڑ کر روتا ہوں، رب کی بارگاہ میں عریضہ رکھتا ہوں، اے پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ فرماتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آس لگائے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب میرے گناہ کو بخش دے، لیکن جب میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، نبی نے فرمایا تھا تو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اس کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے، جب یہ میرے دل کے اندر خیال آتا ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے، میری روح کانپ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں پتا چلا کہ ہمیں حضرت امام حسین کی سچی محبت کرنی چاہیے، انہی کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں ضامن بنائے گی۔ یہی محبت ہے جو جنت میں ہمیں لے کر جائے گی، یہی محبت ہے جو جنت میں ہمیں لے کر جائے گی۔ عزیزان محترم، جو اہل سعادت ہیں ہمیں ان سے سچے دل سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں ان سے سچے دل سے محبت کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہی محبت قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی، حشر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا سب سے پہلے میری باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذرفت واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ السلام۔